حیرانی کی سولی پر مصلوب ہوں کب سے سوچو تو، حیرانی کی سولی پر مصلوب ہوں کب سے سوچو تو، جھوٹ کہوں تو ایمان جائے، سچ بولوں تو رشتے ٹوٹے۔ خدا کے احکام کو منسوخ کرنے کے لیے یا تو خود خدا کو منسوخ کرنا پڑے گا یا کوئی ایک اور بڑا خدا لانا پڑے گا جو چھوٹے خدا کے احکامات کو منسوخ کر دے، اور چونکہ خدا ایک ہی ہے تو بڑا خدا تو آنے سے رہا۔ اگر وہی خدا آج ایک حکم دیتا ہے اور کل منسوخ کر دیتا ہے تو جس خدا کا یہ اعتبار ہی نہ رہے تو اس کے احکام پہ عمل کون کرے گا؟ معلوم نہیں آج جس ہم حکم پہ عمل کر رہے ہیں کل کو کہہ دے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا تھا اور پکڑ کے دھر دے، نیکی کر کے پچھتانا پڑے۔ تو اس لیے توریت کے احکام میں منسوخ نہیں کر سکتا، انبیاء کرام کی تعلیمات بھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ منسوخ نہیں کر سکتے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بھیج کیوں دیا گیا بھائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان باتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قانون اپنی جگہ پر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن قانون کی جب تک پابندی نہیں کی جائے، اس کو عملی طور پر نافذ نہیں کیا جائے، اس وقت تک اس قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک سے ایک اچھا قانون پڑا ہوا ہے، لیکن جب نفاذ کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ غریب پر تو اس کا نفاذ ہوتا ہے، امیر پر نفاذ نہیں ہوتا۔ پبلک تو ماری جاتی ہے، سربراہ مملکت پہ یا بڑے آدمی پہ اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، وہ ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کرتے پھرے۔ چھوٹا آدمی بیچارہ اگر بتی توڑتا ہے، لال بتی ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، نکل جاتا ہے تو اس کا چالان ہوتا ہے۔ بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے ساری اس وقت بتیاں چاہے کیسی نیلی ہوں، پیلی ہوں، اودے رنگ کی ہوں، کچھ بھی ہو، اس کی گاڑی آتی چلی جاتی ہے، بلکہ پوں 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 بجتی چلی جاتی ہے کہ آگے سے ہٹ جاؤ۔ میں اور آپ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ٹریفک نہیں رکتا، نیچے آتے ہیں تو آ جائیں۔ بڑا آدمی آتا ہے تو صبح سے ہی ٹریفک رک جاتا ہے اور پیدل آدمی کو بھی روڈ کراس نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو قانون کے نافذ نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط نفاذ کی وجہ سے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس قانون کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اس کا اطلاق کیا جائے، ورنہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی برائی اس بات میں نہیں تھی کہ توریت ہے یا احکام الہی ہیں، برائی یہ تھی کہ توریت تو ہے لیکن توریت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ برائی یہ نہیں تھی کہ انبیاء کرام آئے اور صحائف لے کر آئے، یہ تو بہت اچھی بات تھی، لیکن وہ صحائف غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیے گئے تھے، لوگ انہیں چوما اور چاٹا کرتے تھے اور تعویذوں کے طور پر گلے میں لٹکا لیا کرتے تھے، لیکن ان پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ عمل مہنگا پڑتا ہے اور چومنا چاٹنا بہت آسان رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں، اور آگے آپ نے ان کی تشریحات کی، ان قوانین کی کہ دیکھو قانون کی پہلے نیت معلوم کیا کرو کہ کس نیت سے دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات بھی کہی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ قانون منسوخ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی منطق ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس نے دیا؟ آپ کہیں گے پروردگار عالم نے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ پروردگار عالم کے قوانین منسوخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اسی پروردگار عالم نے یہ کائنات بھی بنائی ہے، یہ زمین بھی بنائی، یہ آسمان بھی بنایا۔ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ زمین نے اپنے مدار پہ گردش کرنا چھوڑ دیا ہو؟ یا زمین کہے کہ نہیں تھا، اب اتنی مدت ہو گئی اسی ایک ہی مدار میں گھومتے گھومتے سر چکرانے لگا ہے، آج میں دوسرا مدار اختیار کرتی ہوں؟ ہے زمین کی ہمت جو کرے گی؟ یا آسمان کہے کہ صاحب مجھے اوپر ہی لٹکا رکھا ہے، اگر مجھے بھی تو آرام کرنے کے لیے نیچے لیٹنے دے، میں لیٹ رہا ہوں آج؟ نہیں، خدا نے زمین کو جس جگہ پہ رکھ دیا وہ اسی جگہ پر ہے، جس جگہ پہ آسمان کو رکھ دیا وہ اسی جگہ پر ہے۔ زمین اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتی، آسمان اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب السماوات والارض
زمین و آسمان کا خالق کا بنایا ہوا قانون اپنی جگہ چھوڑ دیں. جب اس کی یہ کائنات میں ایک ایک ذرہ اپنی اپنی جگہ پر وہی کام کر رہا ہے جس کام پہ لگا دیا گیا ہے، تو اس کے قوانین جب بدلتے نہیں ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی کہ کائنات کی بے زبان چیزیں جو ہیں ان پہ تو قوانین لاگو رہے، جب انسانوں کی باری آئے تو قوانین منسوخ ہونے لگ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. انسانوں کو منسوخ کرنا پڑ جائے تو کر دیں گے، لیکن قوانین منسوخ نہیں ہوں گے، قوانین اپنی جگہ پر رہیں گے. تو جیسے زمین اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی، آسمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، ویسے خدا کا قانون اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. اس کا کوئی ہلانے والا موجود نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ تم یہ توریت دیکھتے ہو، یہ جیسے لکھی ہوئی ہے، اس میں نشان لگائے گئے ہیں، یہ زیر زبر کے علامات ہیں، ایک حرف کی دوسرے حرف سے پہچان ہے. وہ جو پہچان ہے اگر وہ ختم کر دی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ اس لفظ کو کیا پڑھیں گے. یعنی اگر بے اور تے میں کوئی فرق ہے تو یہی ہے کہ ایک کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک کے اوپر دو نقطے. اگر آپ کہیں کہ نہیں آج سے تو میں بے کے اوپر دو نقطے لگاؤں گا تو آپ لگا لیں، آپ بے پڑھتے رہیں، لیکن دنیا تو اسے تے ہی پڑھے گی، وہ تو بے نہیں پڑھے گی. یہ آپ نہیں بدل سکتے. اگر آپ یہ بدلنا چاہیں آپ کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. اسی طرح سے توریت کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. جو خدا نے لکھ دیا اپنی جگہ پر مستند ہے، اس میں کوئی ترمیم اور تنسیخ کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ اس تمام کا پورا ہونا لازمی ہے، اس کا پایہ تکمیل کو پہنچنا ضروری ہے. کیوں؟ پہلے تو کہا کہ میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں، پھر یہ کہا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، لیکن توریت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے، سب تک پایہ تکمیل نہ پہنچ جائے. کیوں؟ میری یہ خواہش ہو کہ میں کسی طرح سے جیسے بھی ہو رات دن کی محنت کر کے پی ایچ ڈی کر لوں. میں مر جاؤں، پی ایچ ڈی نہ کروں تو میری لاش پہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے جو تذکرہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ شخص نے بڑی محنت کی، اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کر جاؤں، لیکن بیچارہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکا. میری یہ خواہش ہو کہ میری بچی کی میری جیتے جی شادی ہو جائے، میں ادھر بھاگ دوڑ بھی کرتا رہوں کہ کسی طرح سے کوئی رشتہ مل جائے، کچھ ہو جائے، اور میں مر جاؤں نہ ہو، تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا کہ اس بیچارے کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح سے اس کی بچی کی اس کے سامنے شادی ہو جائے، لیکن نہیں ہو پائی. یا جب بعد میں کبھی بچی کی شادی ہو تو اس وقت لوگوں کو پھر یاد آئے گا، وہ کہیں گے کاش آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، بیچارہ کہتا تھا کہ میرے سامنے ہی اس کی شادی ہو جائے. تو یعنی سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہوتا اگر بات پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. اگر خدا کا قانون پایہ تکمیل تک نہ پہنچے تو پھر خدا بھی کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا کہ مایوسی کے عالم میں رہے گا کہ ہائے میرے قانون پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں رہا. لیکن کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی؟ نہیں. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ سارے قوانین الہی پر پابندی نہیں کر رہے اس کی. تو پھر اگر آپ ایک قانون بناتے ہیں اور اس قانون کی پابندی کرنے والا دنیا میں ایک شخص بھی موجود ہو تو اس قانون کی پابندی ہو رہی ہے. اگرچہ اس کو توڑنے والے ہزاروں موجود ہوں، لیکن ایک بھی پابندی کر رہا ہے تو قانون ابھی تک موجود ہے. یعنی تمام لوگ اگر لال بتی پہ گاڑیاں آگے نکال کے لے جائیں اور پولیس والا بھی ان کو نہ پکڑے، لیکن کوئی اور مجھ جیسا احمق آدمی ہو وہ آ کے رک جائے جب تک بتی ہری نہیں ہو جاتی وہاں سے نہ ہی لے، چاہے دنیا اس کو احمق کہے لیکن قانون پہ عمل کرنے والا تو ایک شخص موجود ہے. اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ ابھی اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ باقی ہیں، ورنہ کب کی ختم ہو گئی ہوتی.
تو کوئی نہ کوئی شریعت الہیہ پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور آسمان اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا دنیا پابندی نہیں کرتی، نہ کرے، میں تو پابندی کرتا ہوں اور میں اس کا مجسمہ ہوں، میں تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر اس کو منسوخ کرنا ہے تو پہلے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دو، جب میں نہیں رہوں گا پھر تم لاکھ کہتے رہو کہ اب شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن میرے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جیسے لوگ گناہوں کی تقسیم کرتے ہیں، حد بندی کرتے ہیں کہ صاحب یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ کی تو معافی ہو جاتی ہے، کبیرہ کی معافی نہیں ہوتی۔ چھوٹے موٹی غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بڑی بڑی اور موٹی موٹی غلطی نہ کرے۔ اسی طرح سے لوگ شریعت کے احکامات کی بھی تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ احکامات زیادہ اہم ہیں اور یہ کم اہم ہیں۔ اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ہاں چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، یہ بڑے بڑے احکام ہیں، یہ آپ برائیوں سے بچے رہیں، جھوٹ موٹ بول لیا کریں، چھوٹا موٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں قوانین کی اور کہتے ہیں کہ یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے، تو آپ پروردگار عالم پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غیر اہم باتیں بھی اس نے بتا دی کہ ان پہ عمل کرو، جبکہ وہ اتنی اہم تھی ہی نہیں۔ تو خدا کے کسی بھی حکم کو چھوٹا تصور کرنا، اس کو کم اہم بتانا، در حقیقت خدا کی ذات پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے کہ خدا میں اتنی بھی حکمت نہیں ہے، اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا حکم جو ہے وہ اہم ہے اور کون سا حکم غیر اہم ہے، دونوں اٹھا کے چوں چوں کا مربع تیار کر کے دے دیا۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی حکم کو چھوٹا سمجھا، اسے غیر اہم سمجھا اور اس وجہ سے عمل نہیں کیا، تو میں تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دین میں کوئی بات کم اہم یا زیادہ اہم نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو ساری کی ساری باتیں اہم ہیں، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو ساری کی ساری باتیں غیر اہم ہیں۔ جس نے وہ قانون دیا اس نے تو کہیں اس کے اوپر ٹیگ نہیں لگائے کہ یہ امپارٹنٹ ہے، یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ ارجنٹ ہے، اور یہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو میں کون ہوتا ہوں ان کے اوپر یہ ٹیگ لگانے والا؟ پھر آپ نے کہا کہ کچھ نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، پر یار بات غیر اہم تھی، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے غیر اہم ہے تو غیر اہم ہوگی، تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں میں بے عملی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ نے کہا کہ جو غیر اہم سمجھ کے دوسروں کو یہ سکھاتا ہے، کوئی جا کے دوسرے کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ غیر اہم ہے، اس پہ عمل مت کرو، بلکہ اس آدمی کی بے عملی کو دیکھ کر، وہ جو عالم بنا بیٹھا ہے اس کی بے عملی کو دیکھ کر عام آدمی بے عمل ہو جاتا ہے کہ جب عالم اس پہ عمل نہیں کرتا تو اہم نہیں ہوگی، ہوتی تو بات یہ پادری صاحب سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے، جب پادری صاحب نہیں کرتے، بشپ صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں بھائی؟ اگر ان کی مغفرت ہو جائے گی تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ تو پورے معاشرے میں بے عملی پھیلانے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی مذہب کا نمائندہ بن کے آتا ہے اس کے اوپر اس شریعت پر پورا پورا عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ بے عملی کا مظاہرہ کرے گا تو پوری امت کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار کا ہر حکم اہمیت کا حامل ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اسے خدا کے دین میں بڑا مقام حاصل ہوگا، جنت میں وہ اعلیٰ درجے پر فائز کیا جائے گا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پروردگار کسی کو اس لیے نہیں نظر انداز کرتے کہ آدمی چھوٹا تھا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بات کیسی کی، اس کا عمل کیسا تھا۔ وہ آدمی کو اس کے قد سے نہیں ناپتے، اس کے کپڑوں سے نہیں ناپتے کہ لمبے لمبے چوغے کیسے پہنتا ہے،
بلکہ دیکھتے جو ہیں وہ اس کے عمل سے دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل اچھا ہے یا نہیں، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کس قسم کا تھا۔ اور آخر میں آپ نے ایک بہت سخت بات کی کہ یہ جو لفظ فقیہ اور فریسی استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ اس زمانے کے علماء کرام تھے، یہ مولویوں کے بہت بڑے بڑے دو فرقے تھے۔ تو کہا ہے کہ ان کو دیکھتے ہو، یہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے شریعت پہ عمل ہوتا رہے، لیکن اگر تمہاری کوشش اتنی ہی رہی جتنی ان کی ہے تو تم جنت پہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ مولوی، وہ پادری، وہ پنڈت، مذہب کے ٹھیکیدار، وہ شریعت کی صرف انہی باتوں پہ عمل کرتا ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ نہیں دیکھ سکتے در پردہ، اس کا تو آپ کو معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے آگے جا کے فرمایا کہ ان کی حرکتیں دیکھتے ہو، یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، دے نفل پہ نفل، دے نفل پہ نفل، لیکن جب غریب کا مال آتا ہے تو دبانے میں سب سے پہلے جواز یہی ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہٹایا جائے۔ اس کے لیے بھی ان کے پاس آیات ہوتی ہے، نکال لیتے ہیں، تشریحات ان کے پاس ہیں، ایسے اصول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان جیسی پارسا مت بن جانا، بالکل نہیں، ان سے بڑھ کے بننا ہے۔ اب سوال یہ کہ ان سے بڑھ کے آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ شریعت کے عالم تو یہی ہیں۔ پھر آپ نے چند ایک احکامات دے کے ان کی تشریح کی کہ اصل میں یہ حکم ہے کیا، کہ مثلا حکم یہ ہے کہ خون نہیں کرو، تو بھئی یہ خون نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے آج تک سنا اخبار میں پڑھاؤ کہ فلاں پادری صاحب نے قتل کر دیا، فلاں بشپ صاحب نے قتل کر دیا؟ نہیں کرتے، شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھئی یہ حکم دیا کیوں گیا تھا؟ احترام انسانیت کے طور پر۔ لیکن کیا قتل صرف یہی ہے کہ آپ چھری لے کے دوسرے کی گردن پہ پھیر دیں؟ کیا قتل صرف یہی ہے کہ آپ پستول لے کے گولی چلا دیں؟ کیا قتل صرف یہی ہے کہ آپ اٹھا کے بم پھینک دیں؟ آپ کسی کی کردار کشی بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے خلاف دل میں یہ سوچ بھی تو سکتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو جتنی دفعہ آپ سوچتے ہیں، آپ اپنے دل میں اتنی دفعہ تو اس کا قتل کر چکے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ نے ایک قتل نہیں کیا جو قانون آپ کو سزا دے سکے، اس لیے قانون سے آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن دل کے اندر آپ نے ہزاروں قتل کیے، ان کا کون حساب دے گا؟ وہ تو خدا لے گا حساب نا، دلوں کی باتیں تو وہ جاننے والا ہے۔ تو ان کی جو شریعت کی پابندی ہے وہ اتنی ہے کہ قتل نہیں کریں گے، لیکن ویسے انسان کا قتل کرنے سے ان کو کوئی دریغ نہیں ہے۔ کسی کی کردار کشی کرنا ہوگی، اس کی کردار کشی کریں گے۔ کسی کے خلاف نفرتیں پھیلانا ہوں گی، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ بھئی نفرت یہ پھیلاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو مارتا ہوں، آپ مجھے مارتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن جس نے نفرتیں پھیلائی تھیں، جس نے یہ تعصبات پھیلائے تھے، یہ کہا تھا کہ فلاں آدمی کو مارنے میں ثواب ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کچھ کہتا۔ جس نے مارا ہے اسے سارے پکڑ لیتے۔ تو یہ جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، اصل میں حقیقی قاتل تو یہ ہیں، وہ جو ہم بعض دفعہ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ ہے۔ جرائم کے پیچھے خفیہ ہاتھ ان علماء کرام کا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے علماء کرام ہو یا ہمارے علماء کرام ہو۔ ایک تو ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، اور پھر وہ جس قسم کی تعلیمات دیتے ہیں اور جس قسم کے جذبات بھڑکاتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس سے یہ تمام قتل و غارت پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم تو قتل کرنے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اگر کسی اپنے بھائی کو یہ کہے کہ تو جہنمی ہے، وہ خود جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ مجھے کیا معلوم کہ کس کو جہنم میں جانا ہے یا نہیں جانا، مجھے اپنا بھی معلوم نہیں۔ تو جب میں دوسرے کو کہتا ہوں کہ تو جہنمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدائی دعویٰ کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو مت چھوڑو۔
یہ دعوے اس قسم کے ہیں کہ دوسروں کو جہنمی کہہ کے یا دوسرے کو کافر کہہ کے بچ جانے والے یہ بچیں گے نہیں، ان سے بالکل باز پرس کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب مثال دی، اور اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم قربانی دے رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارے بھائی کو تم سے شکایت ہے تو پہلے جا کے اسے منا لو۔ یہودیت سے ناواقفیت کی بنا پر ہم عام طور پر اس کی سنجیدگی پہ غور نہیں کرتے۔ یہودیوں کے یہاں قربانی صرف اور صرف اس عبادت گاہ میں ہوتی تھی جسے وہ عبرانی میں ہیکل کہتے تھے، جو ان کا کعبہ تھا، اس میں صرف قربانی دی جاتی تھی، اور باہر کہیں قربانیاں نہیں دی جاتی تھی، گلیوں میں نہیں دی جاتی تھی، گھروں پہ کوئی قربانی نہیں ہوتی تھی۔ جانور ذبح ہوتے تھے کھانے کے لیے، لیکن قربانی صرف وہاں پر ہوتی تھی جب وہ حج کے موقع پہ جاتے تھے، اور کبھی نہیں۔ تو آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھو تم حج پر آئے چیچوں کی ملیاں سے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچے، تم قربانی دینے لگے تھے، چھری پھیرنے لگے تھے، عین اس وقت تمہیں یاد آیا کہ چیچوں کی ملیاں میں دوست محمد مجھ سے ناراض ہے، تم قربانی بھاڑ میں گئی، وہیں پہ چھوڑو اور واپس جاؤ، پہلے جا کے اس کو مناؤ اور پھر اس کے بعد آ کے قربانی دیتے رہنا، کیونکہ کسی انسان کا دل توڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اس کے قتل کے مترادف ہے۔ اسے تم سے شکایت نہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس سے شکایت تھی۔ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ گئے ہوئے حج پہ، وہاں پہ یاد آ جائے او ہو فلاں آدمی سے شکایت ہے، بھئی وہ میرے 1000 روپیہ لے کے کھا گیا تھا، اس نے نہیں دیے، تو حج بس چھوڑ کے میں واپس آ جاؤں گا، تو کہنا آج لا پیسے لا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہیں اس کے 1000 روپے دینا تھے اور ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں، حج کی ایسی کی تیسی، اس کو چھوڑو، واپس جاؤ، پہلے اس کو 1000 روپیہ دو، اس کو مناؤ، پھر آ کے حج ادا کرتے رہنا، کیونکہ حج اکبر یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ قربانی کو چھوڑ دو، اور جب وہ وہاں سے یروشلم سے واپس چیچوں کی ملیاں پہنچے گا تو آپ اندازہ لگائیے اس کی قربانی وہاں پہ رکھی ہوگی۔ اگر اس نے چھری پھیر دی تھی تو وہ گوشت تو کھا گئے ہوں گے، وہ بچا نہیں ہوگا۔ جانور ویسے چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ کوئی پکڑ کے لے گیا ہوگا۔ تو اب نئے سرے سے کاروبار چالو کرو، وہ قربانی تمہاری قبول ہوئی ہی نہیں، چاہے تم نے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی تھی، کیونکہ اس کی گردن پہ چھری پھیرنے سے پہلے تم ایک انسان کی گردن پہ چھری پھیر چکے تھے، اس لیے یہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا پہلے جا کے اسے مناؤ، اس کے ساتھ صلح صفائی کرو، اور جب وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر آ کے خدا سے معافی مانگو۔ لیکن اگر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جانوروں کا خون ملتے رہو گے تو وہ کبھی نہیں چھپیں گے۔ ہم قربانیاں دیتے ہیں اور ہم جانوروں کے خون کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے گناہ چھپ جائیں، وہ ہماری نظروں سے چھپ جائیں گے، دوسروں کی نظروں سے چھپ جائیں گے، لیکن پروردگار عالم جو 7 پردوں کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ان سے کہاں چھپیں گے؟ انہیں تو معلوم ہے کہ کس کس کو مجھ سے کیا کیا شکایت ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور پہلے اسے جا کے مناؤ۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں شاید نہ آئے، تم کہو گے ہم تو رہتے یہیں یروشلم میں ہیں، ہمیں تو کہیں دور سے آنا ہی نہیں پڑتا۔ بھائی یہ جو دور سے حج کرنے آتے ہیں نا، آپ ان سے کہیں نا ہم تو رہنے والے یہیں کے ہیں، آپ ہمیں کہیں گے ٹھیک ہے، ہمیں تو چیزوں کی ملیاں نہیں جانا، ہمیں تو یہاں سے اٹھ کے اس گلی میں چلے جانا ہے، بھائی کو منا لیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ اب آپ بتائیے۔ تو ان کی پیش بندی کے لیے آپ نے ایک اور مثال دی، آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو تم سے کوئی شکایت ہو، وہ تم پہ مقدمہ قائم کر دے، تم اس کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، دیتے ہی نہیں ہو، وہ مقدمہ تمہارے اوپر کر دیتا ہے، عدالت میں پیش کر دیے جاتے ہو، اور وہاں پہ عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ہاں یہ شخص یہ پیسے بھی دے گا اور اتنا جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جیب بھی خالی ہے بھائی، پکڑ آدمی ہوں۔ تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کے کپڑے اتار لو، کپڑے اتار کے بازار میں بیچ دو، جتنے پیسے ملتے ہیں سرکاری خزانے میں جمع کر دو کہ اتنے پیسے ابھی وصول ہو گئے، باقی اس کی ٹھکائی لگاؤ، باقی یہ بتائے گا کہاں کہاں اس نے چھپا رکھے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر مقدمہ کرے
تم اس سے پہلے جا کے کہہ دو کہ بھائی ابھی میں نہیں دے سکتا، ضرور میں نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، یہ میں نے تحریراً لکھ کے دیا تھا، اب میں دوبارہ تحریر دینے کو تیار ہوں کہ 1 مہینہ اور لگ جائے گا۔ کون سی بات اچھی ہے؟ کیونکہ جب عدالت میں پیش کر دیے گئے تو پھر نہیں چھوٹو گے۔ آپ مثال سے یہ سمجھا رہے تھے کہ جب تک تم اس دنیا میں پھر رہے ہو، ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس موقع ہے کہ تمہیں جس سے صلح صفائی کرنا ہے کر لو، لیکن جب مر گئے اور میری عدالت میں پیش ہوئے، پروردگار کی عدالت میں، اس وقت کوئی صفائی نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی، پھر وہ وقت جا چکا ہوگا، پھر تو اندر کر دیے جاؤ گے، اور جب تک پائی پائی ادا نہیں کرو گے کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی اسی وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں اور وہ شخص زندہ ہے۔ اگر وہ آپ سے ناراض مر گیا تو پھر بھی آپ کی معافی نہیں ہے۔ ہم نے معافی کو بہت سستا سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا توبہ 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 توبہ، بس ہوگی معافی۔ کان پکڑنے سے اگر معافی ہو جاتی تو ہم میں سے کتنے ہیں جو پرانے زمانے کے ہیں جن کے اساتذہ نے کان بہت کھینچے ہیں، تو ہماری تو معافی کب کی ہو چکی ہوتی۔ کان کھینچنے سے کوئی معافی نہیں ہوتی، چاہے آپ خود کھینچیں یا دوسرے سے کھنچوائیں۔ آپ نے کہا کہ ایک ایک کوڑی کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر دوسرا سب سے بڑا حکم یہ تھا کہ زنا نہیں کرنا۔ نہیں کرتے بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی خاتون بیٹھی ہو تم انہیں دیکھے چلے جاؤ، تاڑے چلے جاؤ، گھورے چلے جاؤ، اور دل میں برے برے خیالات لاتے رہو کہ یہ میرے ہتھے چڑھ جائے تو یہ کر دوں اور وہ کر دوں اور وہ کر دوں، تو جتنی دفعہ یہ سوچا ہے تم نے اتنی دفعہ زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ قانون تمہیں سزا نہیں دیتا، لیکن خدا کا قانون سزا دیتا ہے، وہ تمہیں معاف نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ صرف گناہ یہی نہیں ہے، زنا صرف انسان ہی نہیں کرتا، انسان کا ہر عضو گناہ کر سکتا ہے۔ انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے۔ اور جس چیز نے تمہیں بہکایا، تمہارے ہاتھوں نے بہکایا یا تمہاری آنکھوں نے بہکایا، تمہارے لیے تو بہتر تھا کہ تم وہ آنکھ نوچ کے پھینک دیتے دور۔ یہی تھا نا کہ کانے ہو کے جاتے جنت میں، یہ بہتر ہے یا دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے جہنم میں چلے جاؤ؟ ہو تو سالم کے سالم، اور ٹھونس دیا جائے تمہیں سالم کے سالم کو جہنم میں، کون سی بات اچھی ہے؟ یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ گناہ سے بچ کے رہیں، بلکہ گناہ کے مہیجات سے بچ کے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے لیے، جرائم کے لیے سزائیں مقرر ہیں، لیکن جن وجوہات کی بنا پر جرائم جنم لیتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ زنا کے لیے سزا ہے، بالکل ہے۔ چوری کے لیے سزا ہے، بالکل ہے۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ غربت کی وجہ سے۔ اس غربت کو دور کرنے کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے۔ رشوت کیوں لیتا ہے؟ اسی چکر میں اس کو بروئے کار لانے کے لیے جائز طریقوں کے پہ کوئی کوشش نہیں کرتا۔ زنا کے اوپر پابندی ہے، لیکن زنا کے مہیجات کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کو بازار میں بڑے کھلے بندوں مل جائیں گی، انسانی شکل میں بھی اور غیر انسانی شکل میں بھی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کا شکار ہو جاتا ہے اس پہ سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ زنا کا ارتکاب انسان بہت بعد میں کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے دل میں کرتا ہے۔ جس نے دل سے کوئی کام کر لیا وہ کر چکا، اس کی سزا تو اس کو ملنا ہی چاہیے۔ ایک اور مثال آپ نے دی، اور وہ یہ تھا کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی ہم جھوٹی قسم تو نہیں کھاتے، جب بھی قسم کھاتے ہیں سچی قسم کھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ قسم کھاتی کس کی ہیں؟ جو ہمارے یہاں رائج قسمیں ہیں
مجھے اپنے بچے کے سر کی قسم. اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا, مرے تو یہ مرے, میں تو بچ جاؤں. اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کہے نا, مجھے اپنے سر کی قسم نہیں. قربانی کا بکرا دوسرے کوئی بنائے گا, خود نہیں بنے گا. مجھے قرآن کی قسم, عیسائی کہے گا مجھے بائبل کی قسم. وہ تو کتاب ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ قسم کیا کہا, 10 اٹھوا لیں اس سے, اس کی صحت پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے؟ بشرطے کہ آدمی تندرست ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ دیکھو جتنی بھی قسمیں کھاتے ہو ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آپ کسی شہر کی قسم کھاتے ہیں, جیسے یہودی یروشلم کی قسم کھاتے تھے, ہمارے یہاں مکہ مدینے کی قسم کھائیں گے. کیتھولک ہوگا تو وہ کہے گا مجھے بھائی ویٹیکن کی قسم. جس کا جو دل چاہے قسم کھائے. لیکن اس شہر کی آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر مقدس شہر ہے. اس کے تقدس کی وجہ سے آپ قسم کھاتے ہیں تاکہ دوسرے آدمی کو اعتبار آ جائے. اور آپ دوسرے آدمی کے سامنے قسم وہی کھاتے ہیں جس کا اسے اعتبار آتا ہے. یعنی اگر ایک کیتھولک یہ کہتا رہے ایک پروٹسٹنٹ کے آگے کہ مجھے ویٹیکن کی قسم ہو گا, ایک دفعہ کیا 10 دفعہ کھا لو, میں تو ویٹیکن کا تمہارے پوپ کو نہیں مانتا. اس کے سامنے آپ کو قسم کھانا ہوگی تو آپ کہیں گے بائبل کی قسم, تاکہ اس کو اعتبار آ جائے. مسلمان کے سامنے کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے قرآن کی قسم. ہندو کے سامنے کہنا ہے تو مجھے ویدوں کی قسم. جس پہ دوسرے کو اعتبار آتا ہے اس پہ چاہے آپ کا اپنا یقین ہو یا نہ ہو, دوسرے کو اعتبار دلانا مقصود ہے. پھر کہتے ہیں خدا کی قسم. ظاہر ہے کہ آپ اس کا نام لے لیں. اب دوسرا بیچاری کا آدمی تو ہتھیار ڈال دیتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جب اس نے خدا کی قسم کھا دی تو میں کیا کر سکتا ہوں, اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ قسم آپ اس وقت کھاتے ہیں جب دوسرا آدمی آپ کا اعتبار نہیں کر رہا ہوتا. قسم ہمیشہ وہی شخص کھاتا ہے جو بے اعتبارہ ہوتا ہے. جس کا اعتبار قائم ہو وہ تو صرف یہ کہہ دے گا کہ بھائی میں یہ کام کر دوں گا. دیکھا کہ بھی قسم کھاؤ, اس نے قسم وسم کچھ نہیں, جب کہہ دیا تو کر دوں گا, مر جاؤں کچھ بھی ہو جائے. بھائی نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اپنے اوپر اعتبار جب نہیں ہوتا آپ قسمیں کھاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں قسمیں کھانے لگ جائیں, سبھی قسمیں کھانے لگ جائیں, تو اس کا مطلب ہے پورا کا پورا معاشرہ بے اعتباروں کا معاشرہ ہے. اس پہ کوئی کسی کا اعتبار نہیں کرتا جب تک بیچ میں آپ اللہ اور رسول کو لے کر نہ آئے. کوئی نہیں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. جب تک آپ اپنی مقدس کتابوں کو نہیں لائے کوئی آپ کی نہیں سنتا. آپ اتنے غیر معتبر شخص ہیں. جب آپ ہیں ہی غیر معتبر تو آپ کی قسم کا کیا اعتبار, وہ بھی اتنی ہی غیر معتبر ہے جتنے آپ ہیں. اس لیے آپ نے کہا قسم وسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہاری نیت ہاں کہنے کی ہے تو ہاں کہہ دو, اور اگر نہ کہنے کی نیت ہے تو نہ کہہ دو. ہمت سے کام لو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا, اور جب بھی وہ انشاءاللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے تو خدا کو بنا لیا نا, اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا دی. وہ خدا کی مرضی نہیں تھی. میں نے تو بڑی کوشش کی. یعنی ہم وہ قوم ہیں جو اوروں کو تو دھوکہ دیتے ہیں, خدا کو بھی دھوکہ دینے کے چکر میں مسلسل لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بھی بے وقوف بنا دیا جائے تو اچھا ہی ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. پھر آپ نے کہا کہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت. تم نے اس کی تشریح جو کی ہے وہ یہ کہ جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تم اس کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہو. قانونی طور پر تمہیں اجازت ہے. اجازت تو ہے لیکن کیا حق بھی ہے؟ اجازت میں اور حق میں تو فرق ہوتا ہے نا. مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں, ان کا مجھے حق بھی ہے. مجھے ڈاکٹر نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ جو چاہیں کھائیں بھائی. اب ڈاکٹر نے اجازت دے دی تو کیا آپ مجھے اس بات کا کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ اللہ مغلم جو کچھ ملے کھا جاؤں, آپ کا بھی چھین کے کھا جاؤں, اس کا بھی چھین کے کھا جاؤں, راستے میں ٹھیلے والے کا بھی اٹھا کے کھا جاؤں. مجھے ڈاکٹر نے کہا جو کچھ چاہے کھا سکتے ہو. اب تو میں کھا رہا ہوں بھائی. کہ پیسے, ڈاکٹر نے پیسے دینے کو نہیں کہا تھا جو کچھ کھاؤ کھا سکتے ہو, کھلی چھٹی ہے. قانون کی پابندی کر رہا ہوں, کوئی نہیں پکڑ سکتا بھائی.
ہم نے کہا نہیں. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، قانون اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے گی، مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس قانون پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ تو ہے، لیکن آپ کی آنکھ بغیر چشمے کے دیکھتی ہے. اگر میں نے پھوڑ دی ہے، آپ میری آنکھ پھوڑ دیں گے تو یہ بغیر چشمے کے دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ میری آنکھ میں اور آپ کی آنکھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں آنکھیں برابر ہیں ہی نہیں. برابر کی آنکھ ملے تو آپ نکال لیں، وہ ہے ہی نہیں. ہر آنکھ میں اور دوسری آنکھ میں فرق ہے. آپ کے دانتوں میں اور میرے دانتوں میں فرق ہے. میرے دانت جو ہیں وہ پان کھا کھا کے گھس گئے ہیں اور اپنی جگہ پہ ہلتے ہیں. آپ کے دانت بڑے مضبوط ہیں، آپ لوہے کے چنے بھی چبا سکتے ہیں، میں سوائے چھالے کے اور کچھ نہیں چبا سکتا. تو میرے اور آپ کے دانت برابر نہیں ہیں. اور پھر اگر آپ اسی طرح سے دانت کے بدلے دانت نکالتے رہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ نکالتے رہے، اور قانون کی حد تک تو بات بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ انفرادی طور پر اس پر عمل کرنے لگیں گے تو پورا معاشرہ کانوں کا، بغیر دانتوں والوں کا، پوپلوں کا، اور یہی دکھائی دے گا. کیونکہ سب ایک دوسرے کی آنکھ نکال رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے دانت توڑ رہے ہوں گے، سب کی بتیسیاں جو ہیں وہ چائنیز ڈینٹل کے پاس رکھی ہوئی ہوں گی. وہ بیچ رہا ہوگا، وہ ڈینٹسٹ بیچ رہا ہوگا. انفرادی طور پر آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ طاقتور ہیں، میں مانتا ہوں. آپ کو اسی سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے مار لیں، میں تیار ہوں. اور آپ نے ایک مثال دی جو کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ تھا کہ جو رومی فوجی تھے انہیں قانونی طور پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا سامان اٹھوا کے آپ کو 1 میل تک لے جا سکتے تھے کہ اٹھاؤ ہمارا بس بستر، چلو. وہ ان کی حکومت ہے، وہ جو چاہیں سو کریں. آپ نے کہا اس کی نیت 1 میل تک لے جانے کی ہے، تم 2 میل تک اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاؤ. دفع فساد کرو، فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ رفع دفع کرو، جھگڑا مت کرو. کہ کیوں جاؤں جی؟ تو کہے گا کیوں جاؤں؟ وہ کہے گا صاحب یہ ہماری وہ ڈیوٹی کی ادائیگی میں اس نے مداخلت کی، لہذا دفعہ 244 کے تحت اس کو اندر کر دیا جائے. تو اندر بھی کر دے گا بھائی. اس کے پاس تو اتنی بڑی دفعات ہیں، کھول کھول کے مارے گا پکڑ کے آپ کو، وہ مار لگائے گا، آپ تو کہیں چھٹ کے نہیں جا سکتے. پھر زبانی یاد ہے اس کو. تو آپ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس قسم کا مطالبہ کرتا ہے تو تم اس کا مطالبہ مان لو. وجہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی اتنے ہی ظلم کے ہتھیار ہونے چاہیے، ورنہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مخالف کے پاس جو ہے بم ہے تو آپ کے پاس بھی بم ہونا چاہیے. آپ پٹاخہ لے کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. لیکن جب اس کے پاس بھی بم ہے اور آپ کے پاس بھی بم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے چھوڑ دیا ادھر سے بم اور آپ نے ادھر سے چھوڑ دیا اپنا بم، تو تباہی تو آپ نے انسانوں کی. وہ تو اپنے محل میں محفوظ، آپ اپنے محل میں محفوظ. دونوں کا نہیں بگڑے گا، ماری جائے گی پبلک. تو میرے بھائی اس فساد کو پھیلنے سے پہلے روک دو. آخر میں آپ نے ایک مثال پیش کی اور آپ نے کہا کہ حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے، ہمسائے سے پیار کرو، پیار محبت کا سلوک رکھو، اپنے جیسا اسے جانو. تم نے کہا ہاں ٹھیک ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے، عالم کے پاس گئے، پادری صاحب کے پاس گئے، قبلہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ پڑوسی سے محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے. اور پڑوسی وہی ہوتا ہے جس کی آپ کی اور اس کی دیوار مشترکہ ہو. وہ آدمی تو 2 میل دور رہتا ہے، وہ تو پڑوسی نہیں ہے. آپ اس کی چوکائی لگا سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. دشمن ہے تو اس کو تو ویسے مارنا چاہیے، نالائق کو. اس کے لیے تو دعا بھی مانگنا چاہیے، بددعائیں کرنا چاہیے، خدا اس کا بیڑا غرق کرے. اور خدا تو جب کرے گا سو کرے گا، پہلے آپ کر دیں. خدا تو بہت دیر لگاتا ہے، آپ جلدی کام کر لیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں، جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں،
ان کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ صاحب آپ پستول لے کے چلے جائیں اور مار ڈالیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی آپ سے نفرت کرنا چھوڑ دے، ایسی حرکتوں سے باز آ جائے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو کس کے اختیار میں ہے؟ دلوں کو بدلنے والی ذات خدا کی ہے، پروردگار کی ہے. تم اس شخص کو معاف کر دو اور خدا کے سامنے اس کا کیس سپرد کر دو کہ پروردگار عالم اسے راہ راست پر لائیے، اسے صراط مستقیم پر چلائیے، اس اللہ کے بندے کو سیدھا راستہ دکھائیے. وہ جب سیدھے راستے پہ چل پڑے گا آپ کی مخالفت چھوڑ دے گا. بہتر یہ تھا کہ آپ اس پہ گولی چلا کے اس کو ختم کرتے اور اس کے 10 رشتہ دار آ کے آپ کے 10 رشتہ داروں کو مار ڈالتے، یا آپ نے پروردگار کے حوالے وہ کر کے کہا کہ اس کا دل بدل دیجئے، اس کو ٹھیک بنا دیجئے، وہ انسان بن گیا، اس کی دشمنی آپ کی ختم ہو گئی. آپ نے انسان کو ختم نہیں کیا، آپ نے دشمنی ختم کی. جیسے ڈاکٹر جو ہے بیماری ختم کرتا ہے، بیمار کو ختم نہیں کرتا. تو آپ بھی یہ معاشرے کی بیماریاں ختم کیجئے، بیماروں کو ختم مت کیجئے. یہ دنیا کا قانون ہے، اس میں خامی یہی ہے کہ وہ برائی کو ختم نہیں کرتا، بروں کو ختم کرتا ہے. خدا کے قانون کی خوبی یہ ہے کہ وہ بروں کو ختم نہیں کرتا، وہ برائی کو ختم کرنے کے درپیر ہے کہ جب تک برائی موجود ہے برے پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک بیماری موجود ہے لوگ اسی طرح سے اس کا شکار ہوتے رہیں گے. لیکن ہمارے یہاں کو الٹا ہی کرتب ہے، کیونکہ برائی پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتے تو بروں کو مارو. آپ ان کے لیے دعا مانگیے، آپ تو پھر پروردگار ان کو کریں گے. اب سوال آخر میں ایک پیدا جو یہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، جو آپ نے تعلیم دی اتنی خوبصورت دی جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن تعلیم پر عمل کرنے کے لیے پہلے کوئی نمونہ چاہیے. چلیے آپ تو اپنا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ ایسا کرتے ہیں، ہم مان بھی لیتے ہیں. آپ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ انہیں دعائیں دیتے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن آپ ہیں تو ایک، اور پھر ہم آپ کو ویسے بھی نہیں مانتے. مخالفین سے بات ہو رہی ہے، ہم تو آپ کو ویسے بھی نہیں مانتے بھائی، آپ تو ہیں سر پھرے. اگر ہم آپ کو مانتے ہوتے تو آج آپ ہمیں تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ کوئی ہمیں بڑی مثال چاہیے جو ہمیں قابل قبول ہو. اب آپ کے لیے عین ممکن تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دیتے، لیکن کچھ اور لوگ کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے ہم تو موسیٰ کو نہیں مانتے بھائی، ہم تو موسیٰ کے پیروکار ہی نہیں ہیں. پھر کیا کرتے؟ آپ نے کہا میں تمہیں وہ مثال دیتا ہوں جس کی دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ اپنا شمار کسی نہ کسی ماننے والے میں کرتا ہو. آپ نے کہا پروردگار عالم کو دیکھو، جب پروردگار عالم بارش برساتے ہیں تو کیا صرف نیکوں کے گھر میں بارش آتی ہے، گناہگاروں کے گھر پہ بارش نہیں برستی؟ جب سورج نکلتا ہے تو کیا اس کی شعاعیں، اس کی گرمی، اس کی تمازت اور اس کی روشنی صرف اچھے ہی لوگوں کے گھر میں جاتی ہے، برے لوگوں کے گھر میں نہیں جاتی؟ پروردگار تو یہ تفریق کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی عنایات سب کے لیے ہیں. میں تمہارے سامنے سب سے بڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ وہ نمونہ ہے جو صدیوں سے، لاکھوں برس سے جاری ہے کہ وہ یہی کام کرتے ہیں. اس سے بڑا نمونہ تمہیں چاہیے؟ تم کہتے ہو اس قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس قانون پہ لاکھوں برس سے عمل ہو رہا ہے اور یہ قانون ابھی تک منسوخ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ پروردگار بیٹھا ہوا اس پہ عمل کر رہا ہے. تو کیسے منسوخ کر دوں میں؟ اگر تمہیں دعویٰ ہے خدا کے نیک بندے ہونے کا کہ ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرو. وہ اپنے مخالفوں کو معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو. اس کی نعمتیں اور برکتیں سب کے لیے ہیں، تم بھی اپنے ساری سب کے لیے رکھو. یہ تفریق مت کرو کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے. یہ سارے تفرقے ختم کرو. وہ یہ نہیں دیکھتا جب وہ کام کرتا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتا ہے. تم بھی یہی نیکی کا کام کرو. تو ماڈل کیا ہے تمہارے سامنے؟ ماڈل ہے خدا کا. اس آخری بات کا لنک پہلی بات سے ہے کہ اگر یہ خدا کا ماڈل ہے
اور خدا نے ابھی تک اس بات پہ عمل کرنا خود نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اپنا قانون منسوخ نہیں کیا۔ اور ہمیں کیسے امید ہوتی ہے کہ کل سورج نکلے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کل سورج نہیں نکلے گا تو سارا کام رات کو ختم کرنے کے چکر میں لگے رہیں، جس سے پیسے لینا ہی آج ہی لے مریں، آرام سے سو جاتے ہیں کہ صبح سورج نکلے گا پھر پکڑیں گے اس کو۔ سائنسدان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آج بھی جب میں لیبارٹری میں جاؤں گا اور 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ملاؤں گا تو پانی بنے گا، زہر نہیں بنے گا، ملاتا ہے اور پی جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ حکم رات کو منسوخ ہو گیا ہوگا میرے سوتے میں، وہ تو بدبخت پیے نہیں۔ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ حکم منسوخ ہو گیا، نل میں سے معلوم نہیں کیا آ رہا ہے، تو پہلے پانی نکالیں، نکالنے کے بعد اس کو جا کے ٹیسٹ کرائیں، اس وقت تک چاہے پیاس سے مر جائیں، پھر اس کو چکھیں۔ نکلتا ہے ہم لے کے پی جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے حکم منسوخ نہیں ہوا، کل بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ ذات آج تک اس حکم پہ خود عمل کر رہی ہے، اس کی شریعت تو وہ شریعت ہے جس شریعت پہ خود شارع عمل کرتا ہے، تو مشروع کیسے اور عمل نہیں کریں گے؟ ان کے لیے کیسے منسوخ ہو جائے گی؟ شریعت دینے والے کے لیے منسوخ نہیں ہوئی تو جن کو شریعت دی گئی ہے ان کے لیے کیسے منسوخ ہو جاتی ہے؟ اس لیے کبھی یہ سوچنا بھی مت، یہ ایسے کافرانہ خیال بھی ذہن میں مت لانا، کیونکہ یہ کفر ہے کہ یہ سوچ لینا کہ شریعت منسوخ ہو سکتی ہے۔ شریعت کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت دینے والے کو آپ منسوخ کر رہے ہیں۔ اور اس لیے پہلی بات کا آپ نے آخری بات کے ساتھ رشتہ جوڑا، تو یوں یہودی قاعدے کے مطابق جب پہلی بات کا آخری بات سے رشتہ جڑ جائے تو بات مکمل ہو جاتی ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ قانون دینے والا خود اس قانون پہ عمل کر رہا ہے، اور جب وہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو اب اسے حق پہنچتا ہے کہ ہم سے تقاضا کرے کہ میں جو خالق کائنات ہوں اس قانون کی پابندی کرتا ہوں، بے لگام نہیں ہوں، تو تم کیسے بے لگام ہوئے چلے جا رہے ہو؟ لیکن اگر وہ خود اس پہ عمل نہ کرے، اس کی مرضی ہو وہ جو چاہے کر دے، بھئی وہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر دے، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ تو بھئی پھر ٹھیک ہے، ہم بھی اس جیسی اخلاق پیدا کریں گے جیسے اس کے ہیں، ہم بھی جو چاہیں کر ڈالیں گے، ہمیں بھی پھر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو جیسا آپ کا خدا کا تصور ہوگا اسی قسم کا آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا جو چاہے کر گزرتا ہے تو آپ بھی پھر جو چاہیں گے کر دیکھا جائے گا۔ ہماری یہی تو ہے نا، یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، رشوت لے رہے ہو یار، دیکھا جائے گا۔ اور دودھ میں پانی ملا رہے ہو بدبخت، یہ کیا کر رہے ہو، دیکھا جائے گا۔ مرچوں میں کیا ملا دیا بھائی، اینٹیں پیس کے، میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں پھر دیکھا جائے گا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کا تصور اسی قسم کا بن گیا ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں تو ہم کیوں ہوں بھائی؟ لیکن اگر آپ یہ مانیں گے کہ وہ اپنی شریعت کا اور اپنے قانون کا پابند ہے، وہ خود اسے منسوخ نہیں کرتا، کسی دوسرے کو منسوخ کرنے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کر کے تو کوئی دیکھے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اب بھی دیتا ہوں، کہ اس کا ایک قانون ہے کہ آپ اوپر سے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اور اس کو کوئی پکڑے ہوئے نہیں ہے تو وہ زمین کی طرف جائے گی، زمین اپنی طرف کشش کرے گی۔ مینار پاکستان بڑی اچھی چیز ہے، میں اور آپ دونوں چڑھ جاتے ہیں، اوپر سے کود جاتے ہیں، انشاءاللہ ٹانگیں دونوں کی ٹوٹیں گی، اگر گردن نہیں ٹوٹے گی تو۔ یہ قانون نہ آپ کے لیے منسوخ ہوتا ہے نہ میرے لیے منسوخ ہوتا ہے۔ اللہ میں یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا، یہ بڑے گرجے جاتا تھا، بڑی بائبلیں پڑھا کرتا تھا، اس کو تو اس حافظ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی ٹانگ نہیں توڑوں، وہ دوسرے کی توڑ دوں، وہ بہت نالائق آدمی ہے۔ بلکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ اچھی آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، برے آدمی کی ٹانگیں بچ جاتی ہیں۔ ہمارے بھائی ٹانگ توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے۔ تو کسی کے لیے قانون منسوخ نہیں ہوتا۔ جب آپ خدا کا قانون توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب نہیں ٹوٹتا اس کا قانون تو منسوخ بھی نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اسے معلوم ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، وہ ایسا قانون دیتا ہی نہیں جو کل کو اس پہ عمل نہ ہو سکے۔ اور پھر ہر قانون کے ساتھ ایک پابندی بعض دفعہ لگی ہوتی ہے کہ یہ قانون فلاں وقت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ مثلا آج قانون ہے
کہ साहब आप 2 आदमी स्कूटर पे सवारी नहीं कर सकते, तो उसकी कोई ना कोई डेट भी है कि साहब ये 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए नाफिजुल अमल है। 3 महीने के बाद आप फिर चाहेंगे, फिर 3 दिन के लिए, 3 महीने के लिए और बढ़ा देंगे। अगर वो 3 महीने के बाद वो कानून नहीं रहता तो आप क्या कहेंगे, कानून मनसूख हो गया? नहीं, कानून मनसूख नहीं हुआ। उस कानून की मुद्दत ही 3 माह थी, तो 3 माह के लिए था, तो वो आप पाया है तकमील को पहुंचा, मनसूख नहीं हुआ। यही हिमाकत ये कहना कि कानून मनसूख हो गया। मनसूख ये है कि पहले कहा गया वो 3 माह के लिए है, 3 महीने खत्म होने से पहले पहले बीच में कह दिया जाए कि नहीं साहब वो 6 महीने के लिए है, तो हम कहेंगे 3 महीने वाला हुक्म आपने मनसूख करके 6 महीने कर दिया। लेकिन अगर 3 महीने की वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो वो पाया तकमील को पहुंचता है, जो उसका मकसद था वो हासिल हो गया। अगर किसी हुक्म के साथ ये था कि साहब ये आपको ये कुर्बानी देना है और ये कुर्बानी इस मुकाम पर आकर देना है, और अगर वो मुकाम उन लोगों के पास नहीं रहा, छिन गया, तो कानून मनसूख नहीं हुआ, उसका हुक्म ही तब तक का था, वरना वो जगह आपके पास रह जाती। तो आपने कहा मैं उसे पाया तकमील तक पहुंचाने आया हूं, मनसूख करने नहीं आया हूं। क्यों? मनसूख कोई नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और। आपने मिसालें दी थी कि तौरात की और अंबिया के सहायफ की, तो आकर मैंने मनसूख नहीं करने आया हूं। आप किसी और किताब चीज की भी मिसाल दे सकते थे कि मैं दुनिया का कानून मनसूख करने नहीं आया हूं, लेकिन नहीं दी, इसलिए कि दुनिया का कानून तो होता ही मनसूख होने के लिए है, खुदा का कानून ना मनसूख होने के लिए होता है। इंसान का कोई ऐसा कानून नहीं कि वो बनाए और आपको मनसूख ना करना पड़े या उसमें कोई तरमीम ना करना पड़ जाए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लूप होल रह जाता है। लेकिन खुदा के कानून में कोई लूप होल नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई नक्स नहीं होता, कोई खामी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। इसलिए वो कानून अपनी जगह पर रहता है। मतलब अगर आप ये कानून एक है, जो मिसालें पेश की गई हैं कि साहब चोरी, यहां पे चोरी की बात नहीं की गई कि, लेकिन यह है कि भाई कत्ल नहीं करना, आज हम इस कानून को मनसूख करते हैं। हम कहते हैं कि खुली छुट्टी है, जो जिसको चाहे कत्ल करते। आप यकीन जानिए, जो ये कानून मनसूख करेगा, लोग सबसे पहले जाके उसी को कत्ल करेंगे कि इसी नालायक ने इतने अरसे तक हमें कत्ल नहीं करने दिया था। वो सबने कानून का खुद ही शिकार हो जाएगा। आप कहेंगे आज से चोरी करने की खुली छुट्टी, सबसे पहले बड़े बड़ों के यहां डाके पड़ेंगे, सारे बैंक लूट लिए जाएंगे, और जिसने कानून पास किया होगा शायद सबसे पहले उसी के घर पे डाका पड़े, वापस जाए तो मालूम घर पे कुछ भी नहीं रखा। तो जब आप दुनिया के कवानीन इस तरह से करते हैं तो उनकी इज्जत उसी पर पड़ती है जिसने बनाया होता है। ये तो सीधी सी बात है। बिल्कुल इसी तरह से अगर खुदा अपने कवानीन मनसूख कर दे तो सबसे पहले उसका शिकार खुद होगा, और चूंकि ये खुदा के लिए मुमकिन नहीं है तो इसलिए ये भी मुमकिन नहीं कि उसका कानून मनसूख हो जाए, वरना ये इतनी बड़ी गैर मंतकी हरकत होगी जिसका कोई जवाब आप पेश नहीं कर सकते। तो लिहाजा खुदा का कानून जब उसने एक दफा दे दिया तो वो हमेशा तक के लिए है, क्योंकि वो खुदा हमेशा तक मौजूद है, वो तब्दील नहीं हो रहा, उसका कानून तब्दील नहीं हो रहा, उसके कवानीन में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, मुमकिन ही नहीं है। चाहे अंबिया कराम रहे या ना रहे, उनके आने का सिलसिला बंद हो जाए, लेकिन वो हुक्म अपनी जगह पर रहेगा। ये नहीं है कि अब क्योंकि अंबिया कराम नहीं आ रहे तो अब वो हुक्म अमल भी नहीं होगा। उनके साथ वो मरबूत नहीं था, हुक्म उस देने वाले की तरफ से था, वो सिर्फ एक वसीला थे लाने वाला। चाहे वो वसीला बीच वाले ना रहे हो, लेकिन कानून तो मौजूद है, और जब तक वो कानून है वो उस वक्त तक नाकाबिल तनसीख है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। इसी में एक आगे एक मिसाल आ रही है जो हमारे मुआशरे के एतबार से बड़ी अजीब सी लगती है, और वो ये है कि आपने कहा कि तुम्हें इस बात की इजाजत दी गई थी, इस जहां पे नहीं है आगे है कि किन लोगों ने कुछ आके कहा, सवाल किया,
کہا کہ ہاں تمہیں اجازت دی گئی تھی کہ تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، پھر میں کہتا ہوں تم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اجازت تھی، حکم نہیں تھا۔ اجازت میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ حکم یہ نہیں تھا کہ تم طلاق دے دو، اجازت تھی کہ طلاق دے سکتے ہو۔ تو جہاں اجازت ہے اس میں اور حکم میں فرق محسوس کیجیے۔ بعض اوقات اجازت ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، وہ آپ کو قانونی طور پر حق حاصل نہیں ہو جاتا کام کرنے کا۔ مثلا اجازت ہے دفتروں میں کہ صاحب آپ 5 منٹ لیٹ آ سکتے ہیں، گریس ٹائم ہے، لیکن آپ روز ہی 5 منٹ لیٹ پہنچے، روز کے حساب اجازت تو ہے، تو کہیں گے بھائی اجازت تو کبھی کبھار استعمال کی جاتی ہے، روز جو استعمال کی جائے وہ تو اجازت نہیں ہے، یہ تو عادت ہے۔ عادت میں اور اجازت میں تو فرق ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں اجازت ہے وہ بالکل ہے، لیکن جہاں حکم ہے وہاں پر حکم ہے، اور پھر اس حکم کے بارے میں جہاں پہ واضح طور پر یہ ہے، پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے تذکرہ کیا تھا کسی دفعہ، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ احکامات دیے گئے ہیں جو اس قسم کے قوانین ہیں کہ تمہیں چوری نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہاں کوئی تشریح موجود نہیں ہے، اور اس کے پیچھے مصلحت یہی ہے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ چوری ایسے ہوتی ہے تو آپ ویسے نہیں کریں گے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارے ذہن بڑے زرخیز ہیں، اس لیے وہاں پہ صرف یہ کہہ دیا کہ تمہارے زمانے میں اور تمہارے معاشرے میں جس چیز کو چوری کہتے ہو وہ نہیں کرنا، چاہے اس کی کوئی بھی ڈیفینیشن ہو، اسے سروکار نہیں ہے۔ اور جہاں پہ یہ تھا کہ نہیں کسی خاص حکم پہ لاگو کیا گیا ہے، تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ مثلا ایک جگہ ہے کہ اگر کسی کا بیل، اس کو سینگ مارنے کی عادت ہے اور وہ سینگ مارتا ہے، مالک کو معلوم نہیں تھا، تو اگر اس کے بیل نے کسی کے سینگ مار کے پیٹ پھاڑ دیا تو آپ اس کے مالک کو سزائے موت نہیں دے سکتے، لیکن ہاں اگر بیل نے پہلے کسی کو مارا تھا تو آپ نے مالک کو بتا دیا، اس نالائق نے باندھ کے نہیں رکھا، تو اب وہ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اس سے پہلے اگر کا لفظ ہے، جہاں کہیں بائبل میں اس قسم کے احکامات ہیں اور ان سے پہلے اگر لگا ہے تو اس اگر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور اسی قسم کی دوسری مثالیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تو بیل کے بارے میں ہے، میں نے تو گھر میں کتا پالا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا کرتا ہوں، کسی کی ٹانگ نوچ لیتا ہے، تو بائبل میں تو بیل پہ پابندی ہے، کتے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ بھائی شریعت پہ تو میں پوری پابندی کر رہا ہوں، میں نے بیل آج تک گھر میں رکھا ہی نہیں ہے بھائی، اسی لیے کتا پالا ہے، ٹانگیں نوچتا رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صاحب وہاں پہ تھا کہ بیل اگر سینگ مارے، آپ کے پاس بیل بھی ہے، آپ نے اس کے سینگ کے اوپر لوہے کا ایک اور بہت بڑا نیزے ٹائپ کی چیز لگا دی، اب وہ گھسیٹتا، آپ کہتے ہیں سینگ تو نہیں لگا نا، تو لگا تو نیزہ ہے۔ تو جہاں کہیں اگر کا ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہو، وہاں پر آپ یقین جانیے کہ وہ ایک صرف مثال ہے، مثال کے طور پر اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اور بہت ساری مثالیں کور ہو رہی ہیں، جس جس دور میں آپ پہنچیں گے اور جو جو بدماشیاں آپ کو سجائی دیتی ہیں ان کا بندوبست ہم نے پہلے سے کر دیا ہے۔ اسے جہاں کہیں عبرانی میں ام آیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ وہ پہلا قانون تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا کامن لا ہے جو کہ پریکٹس میں ہے، تو اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ یہ اگر ایسا ہے، ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے، تو دونوں میں آپ تفریق کیجئے، قوانین دونوں کی لاگو ہیں، منسوخ نہ وہ ہے نہ وہ ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب میں نے تو بیل بھی نہیں پالا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کتا بھی نہیں پالا، میں نے تو یہ کیا ہے کہ ایک پستول لا کے رکھ دی تھی اور بچے کو صرف چلانا سکھائی تھی، اب بچے نے جا کے مار دیا تو میں کیا کروں؟ تو یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے آپ نے بیل چھوڑ دیا تھا اور وہ سینگ مارتا پھر رہا تھا، یا اب آپ نے بچہ چھوڑ دیا ہے، یہ انسان کا بچہ نہیں، یہ بیل کا بچہ ہے، تو اس کو بھی باندھ کے رکھتے آپ۔ تو جہاں قوانین کی بات آتی ہے وہاں پہ پورا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے، انسان کی فطرت سے خدا واقف ہو، سے معلوم ہے یہ کیا کیا شرارتیں کرے گا، تو جہاں ایسی بات ہے وہاں پہ ام لگایا گیا ہے، ام پھر و پھر و پھر و، یعنی و ام، اس نے ایسا کیا اور یہ ہوا اور یہ ہو اور یہ و ام، اور اگر آخر میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو لہذا اس کو مار ڈالو جیسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، عبرانی میں یہ ہے
اگر کسی نے بیل پالا اور وہ سینگ مارتا تھا اور لوگوں نے اس کے مالک کو بتا دیا اور اس کے مالک نے اس کو سنبھال کے نہیں رکھا اور اگر اس کا مالک مار دیا جائے، عبرانی کا یہ ہے، یہ نہیں کہ اور تو اس کا مالک مار دیا جائے، پھر اور اگر ہے، یعنی وہ بھی ایک مثال کے طور پر ہے کہ کل کو آپ یہ کہیں کہ صاحب یہاں پہ جو لفظ ہے اس کا مطلب تو صرف قتل کرنے کے ہوتے ہیں اور قتل تو صرف تلوار سے کیا جاتا ہے، تو لہذا ہم نے تو بھائی یہ اب تلوار سے قتل کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے، لہذا یہ تو قانونی منسوخ ہو گیا، اب تو گلے میں پھانسی ڈال دیتے ہیں یا امریکہ میں بجلی کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، تو لہذا وہاں پر بھی ایم لگا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قتل کرنے کا جو بھی طریقہ اس زمانے میں رائج ہو وہ اپلائی ہوگا، بچوں بچ کے نہیں جا سکتے، ہمیں معلوم ہے تم موڑے پھڈے باز ہو، ہم تمہاری فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تمہارا بندوبست پہلے سے کیے دیتے ہیں، تو عبرانی زبان میں اس کا پورا پورا بندوبست موجود ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ کوئی قانون نہیں منسوخ ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے آنے کا مقصد غلط مت سمجھ لینا، میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس میں جو ایک سب سے بڑی مثال تھی جو آپ نے پیش نہیں کی اور وہ میں بھی پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ ہے کہ وہ آخر ایسی کون سے احکام میں سے کون سا حکم ایسا تھا جو رہ گیا تھا اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا کہ جس کے لیے آپ کے آنے کی ضرورت پڑی، ورنہ باقی احکامات کی تو پابندی کے لیے اور بھی بھیجے جا سکتے تھے۔ کوئی نہ کوئی ایسا حکم تھا جس کی پابندی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا اور آپ کو آنا پڑا، تو وہ میں اگلی دفعہ کے لیے ملتوی کیے دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسا حکم تھا جس پہ عمل کرنا کسی انسان کا بس کا روگ ہی نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو آنا پڑا اور اس کے لیے آپ پہلے آہستہ آہستہ یہ زمین ہموار کر رہے تھے کہ پہلے یہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور آخری جو ہے پھر ترک کی چال میں اس وقت چلوں گا جب سب ان کے پتے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، شکریہ۔